لیکن میرے دل کے اندر ایک تکلیف، ایک کانٹا ہے جو چبھتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا بھیانک گناہ سرزد ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بیٹی کو پیدا ہونے کو نحوست سمجھا جاتا تھا، شرمندگی اور عار سمجھا جاتا تھا۔ میں اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انتظار کرتا رہا کہ کوئی موقع مجھے ملے، میں اپنی بیٹی کو اس سے جان چھڑا لوں۔ وہ کچھ بڑی ہو گئی، باتیں کرنے لگ گئی۔ میں اس دن اس کو گھر میں پیار سے تیار کر کے لے جاتا ہوں اور اس کو دور دراز کے علاقے میں لے گیا۔ میں اس کو ایک سائڈ میں بٹھا کر گڑھا کھودنے لگ گیا۔ اب وہ بچی ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا بات ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر سائڈ میں کرنے لگ گئی کہ باپ کوئی بڑی محنت والی کام کر رہا اور میں بھی اس کے ساتھ دے دیتی ہوں۔ پھر میں نے گڑھے کھود کر اس کو اس کے اندر پھینک دیا۔ جب میں اس پر مٹی ڈال رہا تھا تو بچی چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ لیکن میرے عقل کے اوپر کفر کی، شرک کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کو زندہ گاڑ کر چلا آیا، لیکن اس کے بعد آج تک مجھے سکون نہیں ملتا۔ جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہونے لگ گئے۔ صحابہ بھی پریشان ہیں اور وہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا میں اسلام قبول کر لوں، توبہ کر لوں تو مجھے بتائیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنا ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر بھیانک، کس قدر وحشیانہ معاشرے تھے اسلام سے پہلے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ عورتوں کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا سایہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ رسم ختم کر دی گئی، یہ منع کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم، اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے لیے عقوق الامہات، ماؤں کے ساتھ نافرمانی کرنا، ووأد البنات، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، دفن کر دینا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت زحمت، عار اور شرمندگی کا باعث نہیں ہے، بلکہ رحمت، محبت کا باعث ہے۔ اور اگر یہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کا رتبہ سوا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، من احق بحسن صحبتی، پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری محبت، میری توجہ، میرے اخلاق، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں ہے۔ دنیا کے اندر ایسی ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا تو آپ نے بار بار یہی بتایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ہاں ابو کا، تمہارے والد بھی مستحق ہے تمہارے حسن سلوک کا۔ لیکن دیکھیے کہ وہ جاہل معاشرے جو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد یکساں ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں دیکھیے کہ عورت جو ماں بنتی ہے اس کا رتبہ تو بہت ہی زیادہ کر دیا گیا ہے، بہت ہی زیادہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کے بارے میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ چند دن پہلے آپ بار بار ٹی ویوں پر، رسائل پر پڑھتے رہے ہوں گے کہ یہ مدر ڈے گزر رہا ہے کہ جی ماں کا دن ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہمارے معاشرے میں اور شروع ہوتی چلی گئی ہے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ ماں کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ارے سال کے 365 دن سارے کے سارے دن مدر ڈے ہوتے ہیں۔ تمام دنوں کے اندر ماں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کرنی۔ جن کے سروں سے ماں کا سایہ چھن جاتا ہے ان سے ماں کی قدر پوچھنی چاہیے۔ جن کے سروں پر سایہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس سایہ کی عمر درازی کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کا حکم مانا کریں۔ کوئی بری بات، کوئی تلخ بات، کوئی دل کو چھلنی کرنے والی بات یا کوئی بھی ایسی بات ان کے منہ سے نکل جائے اس کو برداشت کیا کریں، اس کا جواب نہ دیں۔ کیوں؟
तुम्हारे बचपने में माँ कितनी बीमारियों, कितनी तकलीफों, कितनी मुशक्क़तों के बावजूद भी तुम्हें पालती थी, पोसती थी, रात भर जागती थी। 2-2, 3-3, 5-5 बच्चे हैं, लेकिन माँ सबके साथ यकसा सलूक करती है। लेकिन ये 5 बेटे 5 बेटियां मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बड़ी हैरत की बात होती है, बड़ी हैरानगी की बात होती है। तो ये औरत जब माँ बन जाती है तो उसका रुतबा बहुत ही ज्यादा हो जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह औरत को दूसरा हक मिला है। वो हक बहुत ही अजीम तर हक है। वो हक कोई भी जाहिली माशरा, इस दौर का कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा या बुरा माशरा कोई नहीं दे सकता जो इस्लाम ने उसको हक दिया है। और ये बात आप गौर से सुनिएगा कि ये जो हकूक हैं ये इस्लाम के हैं, कुरान के हैं, हदीस के हैं। मुसलमानों के माशरे में अगर ये हकूक नहीं मिलते तो इसमें मुसलमानों का कसूर है, इस्लाम का कोई कसूर नहीं। दूसरा बड़ा हक जो औरत को मिला है वो ये है कि उसके जो निकाह का वक़्त होता है, उसके रिश्ते का वक़्त होता है, उसका एक घर से रुखसत होकर दूसरे घर में जाने का वक्त होता है, उसका जिंदगी का ये बहुत अहम तरीन वक्त होता है। उस हक के लिए इस्लाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बाख्तियार कर दिया है कि किसी के लिए भी, माँ बाप हो, कोई भी वली हो, किसी को इजाजत नहीं कि वो बेटी या किसी औरत के पूछे बगैर, उसकी इजाजत के बगैर निकाह कर सके। कभी किसी को किसी वक्त किसी लम्हे पर भी इजाजत नहीं दी गई कि वो अपनी बेटी का, अपनी बहन का या अपने ज़ेर कफालत किसी बच्ची का बगैर इजाजत के निकाह कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तामर। उस औरत का निकाह ना किया जाए जो पहले से बेवा थी या मुतलका थी, उस औरत का निकाह बगैर मशवरे के ना किया जाए, उससे मशवरा लिया जाए। वला तुनकहुल बिक्र हत्ता तुस्ताज़ना। और कंवारी बच्ची का निकाह ना किया जाए जब तक उससे इजाजत न ली जाए। दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज़ है कि जो मुतलका है या बेवा है, दूसरी शादी करते वक्त उससे मशवरा लिया जाएगा, और जो कंवारी बच्ची है उसकी शादी करते वक्त उससे इजाजत दी जाए, बाकायदा इजाजत दी जाए। अगर वो इजाजत नहीं देती तो उसका निकाह वाक़ई नहीं होगा, उसका निकाह कबूल ही नहीं किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया तशरीफ लाई, अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी नापसंदीदगी के बावजूद मेरी शादी एक जगह पर कर दी। आप बताइए मैं क्या करूँ? ये अबू दाऊद की रवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा निकाह फसख कर दिया गया है, यानी कि तुम्हारा निकाह कल अदम करार दे दिया गया है। अब आपको इख्तियार है, आप चाहती हैं तो निकाह ये हम खत्म कर देते हैं, अगर आप चाहती हैं तो इस निकाह को बरकरार रख सकती हैं। 1400 साल 1500 साल पहले के माशरे के अंदर ऐसी बात किसी भी माशरे को इल्म ही नहीं था कि औरत को इतना बड़ा हक भी दिया गया। और ये जो हमारे मुसलमान जाहिल माशरे के हैं, नाम क्या मुसलमान, वगरना करतूतों में मुसलमानों के अंदर और हिंदुओं में कोई फर्क नजर नहीं आता। सिंध का जाहिल माशरा हो, पंजाब का जाहिल माशरा हो, और बहुत सारे ऐसे माशरे हैं जिनके अंदर औरतों को इतनी इजाजत भी नहीं होती कि वो अपने इस हक के लिए कोई बात कर सके। ये जो आप अखबारों के अंदर बार बार पढ़ते हैं कि जी कारोकारी कर दिया गया है, फलां मकाम पर फलां औरत को कत्ल कर दिया गया है, फलां मकाम पर फलां औरत को कत्ल कर दिया गया है। ये ऐसे बदतर लोग हैं जो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए अपनी बेटियों की शादी करते ही नहीं, शादियां ही नहीं करते। जी आपको हमने फलां दरगाह के लिए वक़्फ़ कर दिया, तुमने इबादत करनी, बस तुम्हारी शादी नहीं हो। और नाउज़ बिल्लाह ये अल्फाज मुंह से कैसे निकालें, लेकिन हमने देखा आपको कि आपकी शादी कुरान से कर दी गई। अब आप सारी जिंदगी कुरान पढ़ते रहें, ये तो बड़ी नेक है, बड़ी पाकबाज औरत है, और दीगर औरतें उसके पास दुआ कराने के लिए हाजिर होती हैं।
وہ بہت بڑے وڈیرے کی، بہت بڑے ہزاروں ایکڑ زمین والے وڈیرے کی بیٹی ہے، کیوں شادی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی شادی کر دی جائے گی تو یہ کل کو اس کی اولاد حق ماننے کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ ہماری زمین کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری جائیداد دینی پڑے گی، یا کسی کو ہمارے گھر بارات لے کر آئیں گے، ہم اپنی بیٹی رخصت کریں گے، ہم نہیں برداشت کرتے۔ اس جاہل لوگوں کے اندر جن کے نام مسلمانوں والے ہیں اور اسلام سے پہلے کے کفر یا معاشرے میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ کوئی فرق نظر نہیں، خود چار چار شادیاں کر لی اور بے شمار بغیر شادی کے تعلقات، اور جب اپنی بیٹی اپنی بہن کی باری آتی ہے تو اس کو جی ہم نے وقف کر دیا ہے عبادت کے لیے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، کوئی بھی بہانہ لگا دیا۔ تو اسلام نے کہا کہ عورت کی شادی بغیر اجازت کے آپ نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دے دیا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، ایک صحابیہ تشریف لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میری شادی طے کر دی، اس لیے کہ وہ ہم سے کمتر ہے کسی بھی طرح سے، علم میں، رتبے میں، پیسے میں، اس کا رتبہ بلند کرنے کے لیے وہ میری قربانی کر رہا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اجازت نہیں ہوئی تو آپ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو اس شادی کو برقرار رکھو، تم چاہو تو اس شادی کو کالعدم قرار دے سکتی ہو۔